بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود و السلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات قدسیہ پر، اور مومنین کرام آپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں سلامت اور محفوظ رہیں۔ نوروز کیا عید ہے، کیا اسلامی تہوار ہے، یا کسی تہذیب اور تمدن کے ساتھ خاص ہے؟ اسلام میں اور ہسٹری میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ نوروز کے بارے میں دو مختلف روایتیں مذہب تشیع میں پائی جاتی ہیں۔ ایک مولا بن خنیس کی ہے، جس میں یہ در حقیقت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور یہ بہت محبت کرنے والے تھے اہل بیت اطہار سے، اور کچھ تقیہ نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ ان کو امام علیہ السلام نے کچھ افعال میں یا کچھ فضائل میں تقیہ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ فضائل اور یہ برہمہ پڑھا کرتے تھے اور علل اعلان ان کا پرچار کرتے تھے، جس کی اطلاع بھی ان کو مولا نے دی تھی کہ اس کا نتیجہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہونے والا۔ تو منع کرنے کے باوجود یہ انہوں نے تقیہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے گورنر مدینہ نے ان کو قتل کرا دیا۔ اور جب مولا کو قتل کی اطلاع پہنچی تو مولا نے سب سے پہلے یہی جملہ فرمایا کہ ان کو منع کرنے کے باوجود یہ منع نہیں ہوئے، اور اس کے بعد پھر اس گورنر مدینہ کے لیے اسی شب مولا نے بہت بد دعا کی۔ حالانکہ مولا کے ذاتی دشمن بہت زیادہ تھے، ان کے لیے کبھی اس طرح بد دعا نہیں کی۔ علم رجال میں ان کو اس حوالے سے تھوڑا سا کمزور دیکھا جاتا ہے، لیکن انہوں نے جو روایت نقل کی ہے مولا بن خنیس نے، اس میں بہت سارے فضیلت کا ذکر کیا ہے کہ آج نوروز کے یوم کو بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جو بڑے بافضیلت ہیں۔ علی علیہ السلام نے دوش رسول پہ چڑھ کر بتوں کو توڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے اس کو قرار آیا، سکون آیا، اور وہ کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ اس کے علاوہ اور بہت زیادہ فضائل ہیں اس دن کے جو انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ یہ نظام شمسی کے تحت چلنے والا کیلنڈر ہے، جو کہ نظام قمری سے مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے انہی ایام کے ساتھ نظام شمسی مل گیا ہو، اور اسی دن نظام شمسی کا یہ دن ہو 21 مارچ، اور نظام قمری کے یہ ایام ہوں اور مل گئے ہوں۔ اس میں کوئی ناممکن والی بات نہیں ہے، اور یہ اعمال ہیں۔ اور اسی وجہ سے اگر کوئی عید مناتا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے آج کے دن بت توڑے، جناب امیر علیہ السلام کے حوالے سے خوشی کرتا ہے، یا اس کو دن کو بافضیلت سمجھ کر کوئی عید مناتا ہے، تو وہ کوئی اس میں ناجائزی والی بات نہیں ہے کہ یہ مجوسیوں کی عید ہے اور یہ اسلام میں تو داخل نہیں ہے، پتہ نہیں یہ شیعوں نے کہاں سے نکال لی ہے۔ بہت سے تہوار ہیں جو اسلامی حوالے سے دیکھا جائے، جس طرح بعض ہمارے علاقوں میں دیکھا جاتا ہے کہ 18 جیٹھ کو مجالس کرائی جاتی ہیں۔ پوچھا جائے تو کیوں مجالس کرائی جاتی ہیں 18 جیٹھ کو؟ یہ تو مہینہ جو ہے وہ جیٹھ اور ہاڑ تو اسلامی مہینے نہیں ہیں۔ تو بزرگان یہی جواب دیتے تھے کہ عاشور کا دن، جس دن یہ واقعہ رونما ہوا تھا کربلا والا، عاشور کا دن اور 18 جیٹھ متفق ہو گئے تھے، دونوں اکٹھے آ گئے تھے۔ اس وجہ سے وہ 18 جیٹھ کا بھی احترام کرتے ہیں، اور اس دن اگر کوئی مجلس کراتا ہے، ماتم کرتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی یاد مناتا ہے، تو کسی عالم کو، کسی مذہب کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس پر اعتراض کیا جائے۔ اس کے اعمال میں سے کچھ اعمال ذکر کیے گئے ہیں نوروز کے: غسل کرنا ہے، اور آج کے دن کا روزہ رکھنا ہے، اور 4 رکعت نماز ہے جو ظہرین کے وقت پڑھی جائے گی۔ ان اعمال کے علاوہ اس خصوصیت ہے تحویل وقت جسے کہتے ہیں۔ تحویل وقت یہ ہوتا ہے کہ نظام شمسی میں تبدیلی آتی ہے۔ چونکہ نظام شمسی میں تبدیلی آتی ہے، ایک پورے نظام میں تبدیلی آتی ہے، اس تبدیلی کے وقت وہ تحویل کا جو وقت ہے وہ وہی ہے جس طرح کہ آپ نیو ایئر نائٹ دیکھتے ہیں کہ وہ 11:49 پر لوگ تیار ہو جاتے ہیں، اور جو ہی 12 بجتے ہیں تو وہ نیو ایئر نائٹ بنایا جاتا ہے۔ اسی وقت اسی کا تحویل وقت بھی 12 بجے شابی ہوتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے، نظام آتا ہے۔ تبدیلی یہ آتی ہے کہ دن اور رات دونوں 12 گھنٹے کے ہو جاتے ہیں، اور یہ پورے سال میں 2 مرتبہ ہوتے ہیں۔ ایک 21 مارچ کو دونوں
دن اور رات دونوں 12-12 گھنٹے کے ہو جاتے ہیں۔ چونکہ اس نظام میں تبدیلی آتی ہے تو اس وجہ سے علماء ذکر کرتے ہیں اس تبدیلی کے وقت آپ دعا پڑھا کریں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال۔ چونکہ نظام عالم میں، شمسی نظام میں ایک تبدیلی آ رہی ہے، اس وقت دعا ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے حال کو بھی بدل دے۔ جس نے نظام شمسی کو تبدیل کیا ہے، اے وہ مالک ہمارے حال کو بھی اچھے حال میں بدل دے۔ اپنے حال، اگر آپ بیمار ہیں تو شفا یابی میں بدل دے، تنگ دستی ہے تو وسعت رزق میں بدل دے، کم علمی ہے وسعت علم میں بدل دے۔ تو یہ دعا مانگیں، اور اس کے علاوہ اور جو نوافل اس یوم کے ہوں، اور اگر آپ روزہ بھی رکھتے ہیں تو یہ سارے اعمال ہیں، ان کو انجام دینا چاہیے۔ آخر میں مومنین سے التماس ہے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ہاں، اور ایک چیز آخر میں یاد آ گئی، وہ یہ ہے کہ بعض علاقوں میں پانی میں پھول رکھ کر دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اس کا کوئی اسلامی کسی حدیث سے یا کسی حکم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ پانی کے اندر پھول رکھ کر گلاب کا دعائیں مانگی جاتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پانی کے اندر گلاب کا پھول گھومنے لگے تو سمجھے دعا قبول ہو گئی اور آپ کا اچھا سال گزرے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دعا آپ مطلق مانگ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی نے دیکھا ہو کوئی سیلیبریٹ کر رہا ہو نوروز کو، اس نے پانی میں پھول رکھے ہوئے ہوں اور اس کے اپنی سیلیبریشن کا ایک طریقہ ہو، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھیں کہ پانی میں پھول رکھ کر دعا مانگے اور وہ پھول گھوم جائے تو ہماری دعا قبول ہوگی، ایسا اسلام میں، احادیث میں، کسی مذہب میں بھی ثابت نہیں ہے، روایات میں، تاریخ میں۔ آخر میں مومنین سے التماس ہے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والسلام علیکم۔